إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ، ہماری جمعیت کے ناظم اور دیگر ذمہ داران اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمان اور ہماری مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، آپ کے سامنے یہ میں نے قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور مناسب معلوم ہوا کہ اس موقع پر قرآن پاک کے تعلق سے گفتگو کی جائے، کیونکہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے لیے ہمارے جسم میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا، اور یہ کلام اس قدر جامع ہے، اس قدر مرتب ہے، اس قدر مؤثر ہے، اس قدر علم کے فکر کے پہلو لیے ہوئے ہے، اس قدر مستقبل کی پیشن گوئیاں لیے ہوئے ہے کہ وہ ایک معجزہ ہے۔ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا، سارے لوگوں کو چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ہم اپنے بندے کے اوپر جو اتار رہے ہیں اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو پھر تم اس جیسا کلام لے آؤ، کوئی ایک سورہ لے آؤ۔ یہ تحدی قرآن پاک میں کئی جگہ پائی گئی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر اس کے بعد اس تحدی سے نیچے اتر کر، اس چیلنج سے نیچے اتر کر یہ کہا گیا کہ اچھا چلو اس جیسا کوئی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں کوئی لے آؤ، اور اس کے بعد پھر اور نیچے اتر کے یہ کہا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ، اور لوگ عاجز رہ گئے۔ حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک کا جواب دیں، لوگوں نے کوششیں بھی کی، لیکن اس کا جواب دینے سے وہ قاصر رہ گئے۔ جن کو اپنے ادب پر، اپنی بلاغت پر، اپنے زباندانی پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ نحن العرب، کہ ہم لوگ تو عرب لوگ ہیں، بولنا جانتے ہیں، اور باقی ساری دنیا عجم ہے، گونگے لوگ ہیں سب کے سب۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہوا اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہم تو اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکتے، اور نہ صرف یہ کہ لا نہیں سکتے بلکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہیں اور قرآن پاک کی آیات پیش کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس جیسا کلام کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ تمام انسانوں میں، تمام جناتوں میں کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس کلام جیسا کوئی کلام لے کر آئے۔ اور وہ عرب کے لوگ جن کے درمیان میں یہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، جو عربی زبان سے واقف ہیں، زبان کے لب و لہجے سے واقف ہیں، زبان دانی کا جن کو دعویٰ ہے، جن کے بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے بلغاء ہیں، بڑا عمدہ کلام کہنے والے ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، وہ سب کے سب گنگ ہیں اس قرآن پاک کے سامنے، اور کہتے ہیں یہ ہے کیا کلام۔ وہ خود ہی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں یہ شاعری ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ شاعری نہیں ہے، شاعری کے تو ہر فن سے ہم واقف ہیں، شاعری کی باریک سے باریک باتوں سے ہم واقف ہیں، یہ شاعری نہیں ہے۔ کچھ نے کہا تو پھر یہ ہے کیا؟ کسی نے کہا کاہن کا کلام ہے، لوگوں نے کہا نہیں ہے، کاہن کا بھی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کاہن کے کلام سے بھی ہم واقف ہیں، بڑبڑاہٹ کے سوا کچھ باتیں نہیں ہوتی، محمل الفاظ ہوتے ہیں، بے ہنگم کلمات ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی اور مطالب نہیں ہوتے، اور اس کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے اور ہزاروں مطالب اپنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر۔ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، بلکہ گنگ رہ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیسی باتیں ہیں اس کے اندر،
کون کون سے پہلو یہ اجاگر کر رہا ہے، لوگ اس پر ششدر رہ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تو پھر یہ کہا جائے کہ یہ جادو ہے، جادوگروں کا کلام ہے۔ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ نہیں، جادوگروں کا کلام تو ایسا نہیں ہوتا، جادوگروں کے کلام میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ یہ تو عجیب و غریب ہے کلام پاک۔ یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین۔ لوگ سن رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول شاعر۔ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن سوال کرتا ہے کہ پھر یہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ تم اس پر غور تو کرو، اس کو سوچو تو، اس کو دیکھو تو۔ لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس قرآن پاک کا اتنا اثر ہو رہا تھا ذہنوں پر اور دلوں پر، اور لوگوں کی دنیا بدلی جا رہی تھی، ذہن میں فکر میں ایک انقلاب آ رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سنو قرآن پاک کو سننا نہیں کوئی، جب یہ قرآن پاک پڑھا جائے تو شور کرو، ہنگامہ کرو، تالیاں بجاؤ، ڈرم پیٹو، تاکہ کوئی قرآن پاک کو سن نہ سکے۔ اور قرآن پاک ان سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم اپنے اس اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو سنتے نہیں ہو تو تم اپنی حقیقت سے ناشنا رہ جاؤ، تم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم کیا ہو۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو جو بھول جائے گا تو خود اپنی حقیقت کو بھی بھول جائے گا، وہ خود کیا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ یہ انسانوں کی نجات کے لیے ہے، انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے، انسانوں کے زخموں کا مرہم ہے، انسانوں کے سوالوں کا جواب ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، بے شمار سوالات۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ قرآن پاک اس کا جواب دے گا، وہاں پر جہاں پر انسان کا سیٹسفیکشن ہو جائے، سکون اور اطمینان مل جائے، ذہنی اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس قرآن کے اوپر لوگوں نے غور کیا، اس کے پہلو پر غور کیا، اس کے جوانب پر غور کیا، اور اس کے اندر سے ایسے ایسے لوگوں کو موتی ملی، ایسی ایسی چیزیں ملی، علم اور حکمت کے علوم اور فنون ملے کہ اس قرآن پاک کی بدولت لاکھوں لاکھ علوم وجود میں آ گئے۔ ایک ایک علم کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی کہ پورا کتب خانہ بھر جائے ایک فن سے۔ اس طرح سے لاکھوں علوم اس قرآن پاک سے نکالے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا۔ ہر قوم جس کے درمیان اللہ نے رسول کو بھیجا ان کو معجزات عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، لوگ جادوگری کے فن کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ جب وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں تو وہ دوڑتے ہوئے اژدہے میں تبدیل ہو جائے، اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیں اور باہر نکالیں تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا کہ جس پر نگاہیں ٹھہر نہ سکیں۔ ان معجزات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس اور اس کی پوری قوم کے پاس بھیجا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی یہ دعویٰ پیش کیا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، اللہ رب العزت کا پیغام سنایا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم ہمارے رسول ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، کیسے تمہیں ہم مان لیں؟ تم نے تو ہمارے ہی گھر میں پرورش پائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، پھینک دی، اور وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرعون تک ڈر گیا، اس کے لوگ بھی ڈر گئے۔
مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ موسیٰ یہ جو تم ہم کو دکھا رہے ہو یہ جادو ہے، اور جادو سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کریں گے اور تمہارا ان سے مقابلہ کرائیں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جادوگری ہوتی کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو جہاں جہاں پر اپنی شہرت میں اپنے فن کے مشہور جادوگر ہیں سب کے سب اکٹھا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک دن اس کا قرار پایا، سارے سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، بہت تفصیل سے۔ سارے جادوگر اکٹھا ہیں اور ساری قوم اکٹھا ہے، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، فرعون بھی موجود ہے، فرعون کے لوگ بھی موجود ہیں اور جادوگر بھی اکٹھا ہیں۔ فَإِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ۔ انہوں نے کہا موسیٰ تم یہ بتاؤ کہ پہلے تم ڈالو گے اپنی لاٹھی یا ہم پہلے پھینکیں؟ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، پہلے تم یہ لاٹھی اپنی پھینکو۔ چنانچہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی پھینکنے سے وہ سانپ بن جاتا تھا، لہذا جادوگروں نے بھی اپنی یہ جادوگری دکھائی، انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں اس میدان کے اندر پھینک دی اور وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ یہ شعبدہ بازی کی گئی، نظر بندی کر دی گئی، حتیٰ کہ ان دوڑتے ہوئے سانپوں کو دیکھ کر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر تذکرہ قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ قال لا تخف انك انت الاعلى، اللہ نے کہا ڈرو نہیں، تم یہ غالب رہو گے۔ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تم ڈال دو اپنی لاٹھی کو زمین پر، یہ جو بھی انہوں نے بنایا ہے جادوگری ان سب کو نگل لے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی جب پھینکی اور وہ ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گئی، اور جتنی لاٹھیاں اور رسیاں جادوگروں نے ڈالی تھی ان سب کو اس نے نگل لیا۔ اب نگل لینے کے بعد اب جو جادوگر ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادوگری میں ہم نظر کا دھوکہ دیتے ہیں، ہم شعبدہ بازی کرتے ہیں، نظر بندی کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ کوئی لاٹھی کو غائب ہی کر دے سرے سے، وہ کھا جائے اس کو۔ اب یہاں لاٹھیاں وہ ہیں ہی نہیں، وہ رسیاں موجود ہی نہیں، ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادوگری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، اے جادوگروں، تم بھی سنو، ہم تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ معجزہ ہے، اللہ نے یہ ظاہر کیا ہے میری نبوت کے لیے، میری نبوت کے ثبوت کے لیے۔ لہٰذا یہی جادوگر جو ابھی تک حضرت موسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ان کے پیروکار بن گئے اور ایمان لائے، اور جب کھلے بزم میں انہوں نے اعلان کر دیا، اسی میدان میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ پر، اور موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں اللہ جل جلالہ جل شانہ، اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور فرعون ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے قتل کر دیں گے، تمہارے ہاتھ اور پیروں کو الٹی سمت کاٹ دیں گے اور تمہیں پھانسی دے دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تمہارا جو جی چاہے کرو، اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عزیزان محترم، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ میں چلا گیا، لیکن ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا، بلکہ معجزہ نہیں معجزات دیے، ایک معجزہ نہیں، آپ کی ذات سے وابستہ معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے بہت بڑا معجزہ خود اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اس کو اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر پیش کیا ہے، اور آپ یقین کریں
ایسی باتیں، ایسی چیزیں اس کے اندر وہ پیش کی گئی کہ انسانی عقل جس کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہ جو زمانہ ہمارا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے وہ زمانہ اور اس کے بعد کا آتا ہوا زمانہ قیامت تک کے لیے، یہ پورا زمانہ نالج ایکسپلوژن کا ہے، علمی دھماکہ۔ ایک علم جیسے دھماکہ ہوتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، الانفجار، اس طریقے سے یہ ہے۔ یہ الفاظ ہیکسلے کے ہیں، جو بہت بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے۔ اس نے کہا یہ جو ایرا ہے ہمارا، یہ زمانہ جو ہے ہمارا، یہ نالج ایکسپلوژن کا ہے، علمی دھماکہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو معجزہ بنا کر پیش کیا ہے۔ تمام کے تمام دانشور، تمام کے تمام عقل مند حضرات، سائنٹسٹ، بڑے بڑے علوم اور فنون کے ماہرین جب اس قرآن پاک پر غور کرتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ علم کا سمندر ہے۔ علم کے سمندر، ایک سمندر نہیں بلکہ علم کے بے تحاشا سمندر کھلتے ہیں۔ اب آپ کو ایک مثال کے کئی مثالیں دے سکتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے فی الحال۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ اس وقت جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور کہاں مبعوث کیے گئے؟ عرب کے ان بدوؤں کے درمیان میں جن کا کام صرف اونٹ چرانا تھا، بکریاں چلانا تھا، بھیڑ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، صحرا اور ریگستان کے رہنے والے، سال میں 2 مرتبہ ملک شام کی طرف سفر کے لیے جانے والے، جہاں پر وہ اپنی تجارت کر سکیں۔ یہ پوری قوم الٹریٹ کہلاتی تھی، جاہل قوم کہلاتی تھی۔ اس میں پڑھے لکھے لوگ بڑے کم سے کم ہوتے تھے، انگلیوں پر شمار ہوتا تھا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہوتے تھے۔ اب ان کے درمیان یہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تم چاند دیکھ رہے ہو، سورہ یاسین کے اندر، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے آربٹ پر گھوم رہا ہے، ایک مدار ہے اس کا، ایک محور ہے اس کا، یہاں پر یہ سورج گردش کر رہا ہے۔ یہ پہلا دھماکہ علم کا، اس سے پہلے کبھی سنا نہیں گیا پوری تاریخ میں۔ جہاں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، اور ہمارے چائنا کے لوگ جو بغل میں ابھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو اس سورج کو نگل لینا چاہتا ہے، لہذا وہ زمین پر کھڑے ہو کر ڈھول بجاتے تھے اور تھالی پیٹتے تھے، پلیٹیں بجاتے تھے، ڈرم بجاتے تھے، تاکہ اس کی آواز سے وہ سانپ بھاگ جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب گہن کھل جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے تھالی پیٹنے کی وجہ سے یہ گہن کھل گیا ہے۔ یہ علم کا حال تھا۔ تو اس کو اجگر سمجھتے تھے کہ اس کو کھا لے رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس روئے زمین پر کوئی بھی واقف نہیں تھا اس بات سے کہ یہ سورج کیا ہے۔ ان کو ایک چھوٹا سا گولا سا نظر آتا تھا، یہاں سے چاند ایک چمکتا ہوا سا نظر آتا تھا، یہ ستارے جو نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے تھے۔ قرآن پاک نے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، مجال نہیں ہے چاند کی کہ سورج کے قریب آ جائے، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کے قریب آ جائے، رات کی مجال نہیں ہے کہ دن کے قریب سے ہو جائے۔ اور فرمایا وَكُلٌّ، یہ جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں سب، کل سب کے سب، ایک کبھی ایکسپشن نہیں ہے، جتنے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ الفاظ پر غور کیجئے آپ، یہ معجزہ ہے قرآن پاک، تیر رہے ہیں، سوئمنگ، رکے ہوئے نہیں۔ یہ تو آج کی سائنس نے جا کر ظاہر کیا ہے کہ ہاں ہر ایک جو بھی سورج ہے، جو چاند ہیں، جو سیارے ہیں، جن کے نام رکھے گئے، عطارد و زہرہ، مریخ، مشتری، جن کے نام رکھے گئے، اور اپنے اپنے زبان میں کوئی جوپیٹر ہے، کوئی پلوٹو ہے، اپنے اپنے جو نام رکھے گئے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر گھوم رہے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹ میں، اور ہر ایک کا ایک آربٹ متعین ہے۔
مجال نہیں کہ ایک سیارہ آئے اور دوسرے سیارے سے آپس میں کلیش ہو جائے، ٹکرا جائے، ایسا ہے نہیں، مجال نہیں اس کی۔ کبھی آپ نے وہ جھولا دیکھا ہوگا، کبھی میلوں وغیرہ میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسیوں کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کرسیاں جو ہوتی ہیں زنجیروں سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک بٹن دبایا جاتا ہے، پھر وہ ایک گردش کرتا ہے، ساری کرسیاں اپنی جگہ پر گھومتی ہیں، اور ایک کرسی دوسرے کرسی سے ٹکرانے کی بالکل قریب آ جاتی ہے بالکل، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ٹکرائی تب ٹکرائی، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے ہی دونوں کرسیاں پاس میں آتی ہیں، ایک ادھر سے نکل جاتی ہے، ایک ادھر سے نکل جاتی ہے، یہ زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ زنجیر کھل جائے تو کرسیاں آپس میں ٹکرا جائیں، چکنا چور ہو جائیں، لیکن یہ اوپر کے جو سیارے ہیں ان کو کس نے باندھ رکھا ہے، کشش ہے، کس نے وہ گریوٹی ہے، کس کے جو زمین کے ہمارے اندر گریوٹی اس نے کو روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے، اوپر کی جو گریوٹی ہے، اوپر کی جو ہیں جو روکے ہوئے ہیں ان کو، ان سیاروں کو جو بے تحاشا گھوم رہے ہیں، بے تحاشا چکر لگا رہے ہیں، وہ کیسے رکے ہوئے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، کیسے ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے سائنسدانوں کو جو دیکھ رہے ہیں دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ قریب آ رہا ہے سیارہ، اور اب یہ بھی ادھر سے قریب آ رہا ہے، اب ہوگا کیا، کہاں پر کلیش ہو جائے گا، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ایک دم سے وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ بالکل پاس سے ہو کر سن سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کس نے طاقت رکھی ہے؟ پہلی مرتبہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ نالج ایکسپلوژن، یہ بالکل علم کا دھماکہ ہے جو قرآن پاک نے پہلی مرتبہ پیش کیا اور پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور آج تک اس کو کوئی اپنی جگہ پر جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ نشانیاں ہیں، قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہیں، علم کی پرتیں کھلتی رہیں گی۔ کون جانتا تھا کہ یسبحون کا کیا مطلب ہے؟ یہ تیرنا کیوں کہا گیا؟ یہ تیرنے کا لفظ کیوں کہا گیا؟ چلنے کا لفظ کیوں نہیں کہا گیا؟ وہاں پر تجری کا لفظ، دوڑنے کا لفظ کیوں کہا گیا؟ یہ نظام کہکشانی جو نظام ہے کہکشاں کا، اور اب تک کی جو کلسٹر ہیں بڑے بڑے، ایک کہکشاں نہیں، ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں تو اس سورج کے اندر گم ہو جائے، اور اس سورج جیسے لاکھوں لاکھ ایسے سیارے ہیں جس میں ایک سورج جیسے لاکھوں لاکھ سیارے گم ہو جائیں، پتہ نہ چلے ان کو۔ سائنسداں جو اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور جو ریت پڑی ہوتی ہے سمندر کے کنارے، اور اس کے جیسے ذرات ہوتے ہیں ایک ایک ذرے کے برابر، ایسے ہی اتنے ہی ذرات کے مطابق اوپر یہ پلانٹس موجود ہیں، یہ گرہ، یہ سیارے موجود ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا، ابھی تک شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیسے فرمائی؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی طرف سے تو کہتے ہی نہیں کچھ، ان کا تو کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ اتنی عظیم کتاب آج مجھے نظر آتا ہے میرے عزیزوں، کچھ الفاظ بہت صاف کہنے چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے اللہ رب العزت سے، کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ اگر یہ مقدمہ وہاں پر جب قائم ہوگا تو کیا حال ہوگا ان علماء کرام کا، ان لوگوں کا جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں صاحب عوام کو قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، وہ سب گمراہ ہو جائیں گے، اس کو دور رہیے۔ اس کے لیے تو 17 علوم کی ضرورت ہے تو آدمی قرآن پاک کو پڑھ سکے، ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو چوم لے، بس سینے سے لگا لے، بس اتنا کافی ہے نجات۔ قرآن پاک نے کہا لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کی آیات پر غور کرو۔ یہ قرآن نازل ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ اے لوگوں تم غور کرو اس کے اوپر، آؤ اور اس کو سمجھو، اور آؤ اور دیکھو کہ اس قرآن پاک کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح فرمائی ہے، کیا گفتگو فرمائی ہے، کیا مسائل بیان کیے ہیں، کیا دین پیش کیا ہے، کیا اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اس کو آپ پڑھیے اور سمجھیے،
تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا سمندر جس کا کوئی اور چھور نہیں اور جس کی گہرائی کا کوئی پتہ نہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کے ایک بات مجھے یاد آئی اور اس موقع پر بیان کر دیں ہم۔ انسانی جسم، جسے بایولوجی پورا علم ہے، انسانی جسم کیسے بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی آیتیں سنائی ہیں، جعلنا المضغۃ عظاما وکسونا العظام لحما، یہ جو قرآن پاک کی آیات ارشاد فرمائی ہیں اور اس کے اوپر حدیث بیان فرمائی ہے، یعنی اس کی تشریح فرمائی ہے، اللہ کی قسم اس وقت پورے روح زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس علم کو جانتا ہوتا۔ کون جانتا تھا؟ دوربینیں کہاں تھی؟ اس وقت تو گاڑیوں کے نام پر صرف اونٹ اور خچر چلا کرتے تھے اور گدھے چلا کرتے تھے، پہیے والی وہیل والی گاڑیاں بھی موجود نہیں تھیں۔ انسان کے پاس علوم کے یہ ذرائع موجود نہیں تھے جو آج موجود ہیں، یہ تھے ہی نہیں۔ اور قرآن پاک وہاں پر بیان کرتا ہے کہ جب خون جمتا ہے تو پہلے ایک لوتھڑے کی شکل سی بنتی ہے، پھر اس لوتھڑا اور آگے بڑھتا ہے، ایک مضبوط گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈی بنتی ہے اور ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور اس آیت کی تشریح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ ذکر کر کے، باقاعدہ انہوں نے کہا 40 دن میں ایسا ہوتا ہے، پھر 40 دن میں ایسا ہوتا ہے، پھر 40، یہاں تک کہ جب 120 دن ہوتے ہیں تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، ٹھیک ایگزیکٹلی 120 دن، نو مور نو لیس، نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم۔ اللہ اکبر، آپ غور تو کریں۔ آج کی سائنسداں، آج کے جو بایولوجسٹ ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب بچہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہوتا ہے، اب بڑھنا شروع ہوتا ہے، اب دھیرے 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 پھولنا شروع ہوتا ہے، اب اس کا دل بنتا ہے، جگر بنتا ہے، دماغ بنتا ہے، آنکھیں بنتی، سب چیزیں بننی شروع ہوتی اس روح کے ڈالنے کے بعد۔ 120 دن یہ روح ڈال دی گئی اب، اور یہ روح کے ڈال دینے کے بعد میں اب اس کی عمر جتنی بھی ہو سکتا ہے اس کی عمر چند گھنٹوں کی ہو، چند دن کی ہو، چند مہینوں کی ہو، چند سالوں کی ہو، یا جو بھی عمر اس کی لکھی گئی ہو، اللہ نے جو بھی اس کے مقدر میں عمر لکھی ہو، لیکن یہ اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ہر بدن کے اندر جو 360 ہڈیوں کا ذکر کیا گیا، کون گنتا تھا اس زمانے میں کھڑے ہو کر؟ کس کو معلوم تھا ان ہڈیوں کا گننا؟ کس کو معلوم تھا کہ زمین کو ہم نے تہ کے ساتھ لگایا؟ کون جانتا تھا؟ کانت السماوات والارض رتقا ففتقناہما، یہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، یہ آسمان اور زمین یہ پہلے ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کر کے ان کو دور کیا۔ فتقہ کہتے ہیں تیز دھماکے سے ہو کر دور ہو جانا، جدا ہو جانا۔ یہ آج کی سائنس کی تھیوری ہے جو بگ بینگ تھیوری کہلاتی ہے۔ آج سائنسداں اس کے اوپر غور کر کے اپنی عقلوں کو لگا کے، اپنی زندگیوں کو لگا کے اس نتیجے پر جا کر پہنچتے ہیں کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر گیسیں بننا شروع ہو گئیں، دھیرے دھیرے یہ گرم ہوتا گیا، اور ایک وہ دن آئے جیسے غبارہ پھلایا جائے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر گیسیں گرم ہونا شروع ہو گئی، ہوتے ہوتے پھر ان کے درمیان میں ایک تیز دھماکہ ہوا، اور پھر زمین الگ ہو گئی اور آسمان الگ ہو گئی۔ یہ آج کی بات ہم نہیں بیان کر رہے۔ آپ ان قرآن پاک کو اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کلام پاک آج ہی نازل ہوا ہے، آج ایسا لگے گا آج کی ڈیٹ میں یہ کلام پاک نازل ہوا ہے۔ یا اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو کوئی اس زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں ختم ہو گئیں، ان کے علوم جھٹلائے گئے، ان کی تھیوری رد ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کا یہ کلام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک۔ لیکن یہ قوم مسلم جس سے شکوہ کریں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے،
اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن پاک کو بالکل چھوڑ رکھا۔ دنیا جہان کی کتابیں پڑھنے والے، دنیا جہان کے علوم پڑھنے والے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب انہیں بار بار اپنی طرف بلاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے۔ ایمان تو آپ ایمان لانا قرآن کا ایک پہلا حق ہے، لیکن یہ حق تو آپ کے ہی ہے ساتھ ہی۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو یہ کتاب ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں تلاوت کرو اس کی۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پروردگار، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ لقمان میں کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ہم نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں اڈیل دی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو سوچ نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی۔ کبھی میں غور کرتا ہوں کہ پروردگار جو تیری نعمتیں ہیں وہ تو ہیں، کچھ ایسی نعمتیں جو باطنی نعمتیں ہیں، ہمارے اندرون کی نعمتیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ دل کا دھڑکنا، خون کا رگوں میں دوڑنا، ان ہڈیوں کے جوائنٹس میں وہ چیزوں کا پیدا ہونا جو لیس دار مادہ ہے، ان ہڈیوں کو اپنی جگہ پر رکھے، بدن کے اندر رطوبت کا پانی کا ہونا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ساری نعمتیں آلریڈی اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر گم ہو جائے، کم ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیا حالت ہو گئی۔ دماغ کے اندر جو رگیں ہیں، جو سیلز ہیں، ان میں سے کوئی ایک رگ بھی اپنی جگہ سے پھٹ جائے، ختم ہو جائے، دب جائے، پریشر میں آ جائے، آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ سے تھوڑی سی بڑھ جائے، تھوڑی سی کم ہو جائے، کوئی ہڈی کہیں سے بھی بڑھ جائے، کہیں سے بھی گھٹ جائے، انسان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسبغ علیکم، ہم نے اڈیل دی، جیسے یہ بوتل رکھی ہے اور گلاس، اس میں ہم کھول کے پانی اس میں پاور کرنا شروع کریں، اڈیلنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اڈیل دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نعمتیں تم پر اڈیل دی ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے کہ ہم جب چاہیں 24 گھنٹوں میں جب چاہیں اللہ رب العزت سے بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں، حمد کر سکتے ہیں، اس کے سامنے اپنی عرضداشت پیش کر سکتے ہیں۔ نہ رات کا معاملہ نہ دن کا معاملہ، اٹھے بیٹھے لیٹ کر کسی بھی طرح آپ پکار سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ چیز فرشتوں کو میسر نہیں۔ کوئی اللہ کی تسبیح پر لگا ہوا ہے تو کوئی اللہ کی تمجید پر لگا ہوا ہے، تو کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ یہ مجال نہیں کہ جس کا جو جی چاہے پڑھنا شروع کر دے، نہیں، اس کے ذمے کہہ دیا گیا کہ تمہیں اللہ کی ان تسبیحات کو بیان کرنا ہے، بس وہ اسی تسبیح کو بیان کریں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں فرشتے، ان کا یہی کام ہے کہ وہ سجدے میں رہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں رہیں۔ وہ کیا وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی حمد بیان کریں، مگر اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حمد نہیں بیان کر سکتے۔ آپ کو جو تسبیح دی گئی ہے آپ وہی کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے جو اللہ نے ان کے حکم دے دیا ہے۔ لیکن یہ انسان، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس پورے قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے چاہے پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں اللہ کو پکار سکتے ہیں، جب چاہیں اس کو آواز دے سکتے ہیں، اپنا درد بیان کر سکتے ہیں، اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں، اسے التجا کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے سامنے سجدے میں گر سکتے ہیں، اس کو رو کر پکار سکتے ہیں، بستر پر لیٹ کر، لحاف اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر ہم چپکے چپکے اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ کیا ہر ایک کوئی چیز نصیب نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے، ہمیں اس کی حقیقت بھی نہیں معلوم۔ یہ اللہ کا کلام موجود ہے اور ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت ہمارے پاس میں ہے،
ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ تھر تھرا رہا ہے، چورا چورا ہوا جا رہا ہے، پارا پارا ہو جاتا۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثال ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، کہ اس پر وہ غور کریں، سوچیں۔ یہ اتنا بڑا کلام، اس کلام کی اتنی طاقت، اتنی قوت، یہ ہے کس کا کلام؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام، جس کی بارگاہ میں سب سرنگوں ہیں، جس کے سامنے سب محتاج ہیں، جس کے سامنے سب چاکری کرتے ہیں، جس کے سامنے سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو ہر لمحہ محتاج ہے، ایک ایک سانس کے لیے محتاج ہیں، اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں، اس اللہ کا کلام ہمارے پاس میں ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ فرشتے افسوس کرتے ہیں کہ کیسا یہ بندہ ہے، اللہ نے اس کو نعمتیں دے دی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی جس کی جیب میں پیسے پڑے ہوں، رکھے ہوئے ہوں، اور وہ فاقے کر رہا ہو، بھوکے مر رہا ہو۔ آپ ذرا اندازہ کر سکتے جس آدمی کے پاس پیسہ ہو، اس کی جیب میں پیسے موجود ہیں، گڈیاں موجود ہیں پیسوں کی، باہر سے سامان وہ خرید سکتا ہے، لیکن وہ فاقے کر رہا ہے، وہ بھوکا مرا جا رہا ہے اور بھوکا مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے پتہ نہیں اس کی یہ مجنون تھا، یہ پاگل تھا، کیا تھا، اس کی عقل کو کیا ہو گیا تھا کہ اس کے پاس پیسے موجود تھے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ پیسے دے کر سامان لیا جاتا ہے، یا آخر یہ بازار کیوں نہیں گیا، آخر اس نے روٹیاں اور سالن کیوں نہیں خریدا، بازار جا کر اس نے بسکٹ یا کوئی اور چیز کھانے کی، برگر وغیرہ کیوں نہیں خریدا، اس نے کچھ کھا لیتا، ہی کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا، بھوکا نہ مرتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ جو اہل کتاب تھے بینہ آنے کے بعد سب فرقوں میں بٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ یہ افسوس کا لہجہ ہے قرآن پاک کا، افسوس کا۔ ارے گمراہ وہ ہو جس کے پاس کتاب موجود نہ ہو، جس کے پاس رسول موجود نہ ہو، وہ گمراہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی گمراہ ہو گیا آدمی، کیا کریں، آدمی کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ جیسا کوئی آدمی راستہ بھول جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آدمی راستہ بھٹک گیا، کوئی بتانے والا نہیں ملا۔ لیکن اگر اسے بتانے والا موجود ہو، اس شہر کا دیار کا کوئی شخص موجود ہو، اس کا دوست موجود ہو، اور وہ اس کو راستہ بتا رہا ہو کہ میرے بھائی آپ اس راستے سے نہیں اس راستے سے جائیے گا، اور وہ آدبدا کر اسی راستے پر چلے اور پھر بھٹک جائے، تو آپ کیا کریں؟ جس امت کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہو، جس امت کے پاس سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید المرسلین ہو، اور وہ قوم پھر بھی غفلت کا شعار رہے، شعار غفلت، اور اسی میں وہ ڈوبی رہے، اور وہ یہ کہے کہ ہم کیا بتائیں، ہم تو ایسا کر رہے ہیں، یہ ہمارا دین ہے، ہمارے علماء تو ایسے ہی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے، ہمارے ہاں تو یہی رسم ہے، یہی رواج ہے۔ اے اللہ کے بندے، تیرا حال کیوں نہ اس طرح سے ہوا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو معلوم کرتا اور خود اللہ کے رسول سے پوچھتا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں۔ صحابہ کرام آتے تھے، پوچھتے اللہ کے رسول ہم کیا کریں۔ آج وہ سارے سوالات کتابوں میں موجود ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر حل موجود ہے، لیکن پھر بھی لوگ غافل ہیں۔ قرآن پاک نے صاف اعلان کیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے تمام لوگوں سنو، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کر دیں اس سے ٹھہر جاؤ۔ کیا اس سے بھی زیادہ صاف کوئی بات آپ کو سننی ہے؟ یا ایسا کیجئے آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو کون سے الفاظ میں سننا ہے۔ دنیا کے سارے انسان، ذہین ترین اور دانشور افراد اگر بیٹھ جائے اور یہ طے کریں کہ ہم یہ بات کہیں کہ اس طرح سے اللہ کے رسول کو مانو، تو خدا کی اللہ کی قسم ان الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ اسے ملے گے نہیں۔ اتنی جامع آیت، اتنی واضح آیت، دو ٹوک آیت، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ، بات ختم۔ سارا حدیث کا ذخیرہ اسی پر ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تمہارے اپنے رسم و رواج ہیں، تمہارے یہاں کے اپنا کلچر ہے، تمہارے یہاں کی اپنی ریتیاں ہیں، تمہارے یہاں کا اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے،
تمہارے اپنے علماء ہیں، علماء کے اقاویل ہیں، علماء کی باتیں ہیں، علماء کی واعظ و نصیحت ہیں، علماء کی مثالیں ہیں، علماء کی چیز، تم کو یہ ساری چیزیں سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پر غور کریں۔ اللہ کے رسول کی مثالیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی پیش کردہ مثالیں سمجھ میں نہیں آتی، اپنے علماء کی مثالیں آپ کو خوب سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ تو کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کیا حق تھا۔ حق تو وہی ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے آنے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی آنکھوں کو کھول لیجئے اور ان مادی آنکھوں کے بجائے اپنے ذہن کی اور دل کی آنکھوں کو کھول لیجئے کہ حق آنے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے، دوئی نہیں چلتی۔ حق بھی اور باطل بھی ساتھ ساتھ چلے ایسا نہیں ہوتا، یا تو حق ہے یا باطل ہے، ایک چیز صحیح ہے یا غلط ہے، رات ہے یا دن ہے۔ حق آ گیا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ حق کون لے کر آیا؟ یہ حق کس پر نازل ہوا؟ یہ حق کہاں ہے؟ یہ حق ہے قرآن پاک کی شکل میں اور اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے، اما شاکرا و اما کفورا، تم چاہے بندہ مسلم بن جاؤ یا بندہ کافر بن جاؤ، تم محمد مصطفیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ، یا اس کو ٹھکرا کر اپنے رسم و رواج اور اپنے طریقوں کو اور اپنی چیزوں کو پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ دو راستے ہیں، مگر یہ نہ کہنا کہ نہیں جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین نہیں ہے۔ دین اگر ہے تو ادھر لکھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اگر اس میں ہے تو وہ دین ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ تم مطمئن ہو جاؤ کہ تمہیں غلط راستے پر چلتے ہوئے چلے جا رہے ہو، اور آسمان سے اتارا ہوا روشن چراغ بلکہ روشن سورج، اس کو چھوڑ دیا تم نے جو روشنی ہے۔ اجاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی تمہارے لیے، بالکل اس روشنی میں آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، کہیں اندھیرا نہیں ہے، کہیں تاریکی نہیں ہے، کہیں ظلمتیں نہیں ہیں، کھلم کھلا ایک ایک چیز، اگر سوئی بھی گم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے روشن سورج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک چمکتا ہوا روشن آفتاب، جہاں پر ظلمتوں کا نام ہی نہیں، ہر چیز کھلم کھلا ہے، ہر چیز روشن۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن پاک اور اللہ کے پیارے رسول کی صحیح احادیث جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، اسی کی تشریح، 23 سال کی زندگی اسی کی تشریح، ہم اس سے وابستہ ہو جائیں، اس سے جڑ جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسی پر چلنے والے بن جائیں، اسی کی دعوت دینے والے بن جائیں، اسی کے لیے روز اور شب گزارنے والے بن جائیں، اسی کی فکر میں غلطا ہوا پیچا رہنے والے بن جائیں، اور اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس چیز کو جان، لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن پاک کو ہم نازل کرتے پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ یہ خشیت دلوں کے اندر سے رخصت ہو گئی، اور عزیزان گرامی کیوں رخصت ہو گئی؟ اس لیے کہ اس قرآن پاک سے ہماری وابستگی نہیں۔ یہ قرآن پاک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اپنی امت تک اللہ کے اس پیغام کو، اور اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ اے نبی جو ہم قرآن تمہارے اوپر اتار رہے ہیں تم اس کی تشریح کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی جو ہم قرآن پاک تمہارے اوپر اتار رہے ہیں اس کی تشریح تم کرو، اس کو بتاؤ لوگوں کو، تم اس کی تشریح کرو۔ یہ نبی کا کام دیا گیا کہ نبی کا کام ہے اس قرآن پاک کی تشریح کرنا۔ عزیزان گرامی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر اس قرآن پاک کو بغیر حدیث کے سمجھنا گمراہی کے اندر جانا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی یہ قرآن پاک پہنچاؤ، تلاوت کرو اور پھر اس کو سمجھاؤ۔ یتلو علیکم آیاتی ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ،
جو تمہیں قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی کفر اور شرک نکال کر ایمان سے آشنا کرتا ہے، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور بھی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ اور بھی باتیں کیا ہیں؟ یہ اور بھی باتیں احادیث رسول ہیں، اللہ کے نبی کے فیصلے، اللہ کے نبی کے فتوے، اللہ کے نبی کی واعظ، ان کی نصیحتیں، ان کا بیان، ان کی تقریریں، اس قرآن پاک کی آیتوں کے مفہوم کو متعین کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہو جائے عزیزان گرامی کہ ہم اس قرآن پاک سے وابستہ ہو جائیں، اور قرآن پاک سے وابستہ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونا، قرآن سے وابستہ ہونا، اللہ سے وابستہ ہونا، حدیثوں سے وابستہ ہونا، اس کے رسول سے وابستہ ہونا۔ اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو توحید کے معنی میں خلل آ جائے گا، اور حدیث رسول کو آپ نے چھوڑ دیا تو دین میں خلل ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا جو جملہ ہم نے کہا ہے، چند جملوں میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو، اللہ کو آپ نے اگر چھوڑ دیا تو توحید میں خلل آ جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا عزیر ہوں یا یعقوب علیہ السلام، سارے کے سارے پیغمبر توحید کی دعوت لے کر آئے، صرف توحید کی دعوت لے کر آئے، لیکن توحید کے مفہوم کو بگاڑ دیا لوگوں نے۔ کسی نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ مختار کل ہیں، عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے انہوں نے، عیسائیوں نے کہا۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا اور اس کے بعد جب عیسیٰ کو دنیا میں بھیج دیا تو پھر پورا اختیار سب حضرت عیسیٰ کو دے دیا، لہذا وہی اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، بڑا تو اللہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا خلل۔ کچھ نے کہا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ذات اترتی ہے انسانی شکلوں میں، اور انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں میں گھومتی ہے، ٹہلتی ہے۔ اس کو انکارنیشن کا عقیدہ کہا گیا، اوتار واد کا عقیدہ، کہ جو وہی جو اللہ ہے، جو ایشور ہے، اس نے اپنے انسانی روپ اختیار کیا، انسانی ڈسگائز کیا، شکل اختیار کی، اور اس کے بعد دنیا میں اتر آیا۔ رامائن کی چوپائی بھی اسی کے اوپر ہے، جب جب ہوئے دھرم کی ہانی اپجائے اسور مہا ابھیمانی، تب تب دھر پربھو منوج شریرا، ہر ہی جگت کے سنکٹ پیر، تب تب دھر پربھو منوج شریرا۔ یہ پربھو جو ہے، ایشور جو ہے، وہ انسان کی شکل کو اختیار کرتا ہے اور وہ اترتا ہے، اوتارواد کا عقیدہ۔ کچھ نے یہ کہا بالکل اس عقیدے کو سامنے رکھیے، عزیر علیہ السلام کے ان کے بیٹے ماننے کو عقیدے کو سامنے رکھیے، موسیٰ کے مختار کل کے عقیدے کو سامنے رکھیے، اور عیسائیوں کی اس عقیدے کو، عیسیٰ علیہ السلام ہی سب کچھ تقسیم کرتے ہیں، سب کچھ دینے والے، اس عقیدے کو سامنے رکھیے، اور پھر مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیے کہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، نعوذ باللہ، کلمہ کفر۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی ذات ہے اس نے اپنے آپ کو پھیلایا، اور جو مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے اندر وہ سمو گیا۔ یہ جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کا مظہر ہیں۔ یہی عقیدہ وہ ہے جو وحدت الوجود کہلاتا ہے، سارے مخلوق کا وجود ایک ہے، ہم ہوئے یا تم ہوئے یہ سب اللہ ہیں، جانور ہیں سب اللہ ہیں، کل مخلوقات یہ سب اللہ ہیں۔ ایک صاحب نے اس کی مثال بیان کی کہ جیسے یہ پانی ہے، اس کو آپ ایک کٹورے میں رکھیں اور اس کٹورے کو فریج کے اندر رکھ دیں اور وہ برف بن جائے، جب آپ برف باہر نکالیں گے تو یہ برف کیا ہے، اس کی شکل بدل گئی ہے، لیکن ہے تو یہ وہی پانی جو اس میں تھا۔ اس پانی کو پگھلا دیجئے، یہ پانی کی شکل بن جائے گی، پھر وہی ہو جائے گا جو پہلے تھا۔ بس اسی طرح سے اللہ ہے، یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ سب کی سب وہ اللہ کا مظہر ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ موجود ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں واصل بحق ہو گیا، یعنی وہ حق کے ساتھ میں جا کر مل گیا۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، جیسے ایک قطرہ چلا جاتا ہے اور سمندر میں جا کر ڈوب جاتا ہے تو سمندر کا ایک حصہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے پیروں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام نقائص سے اور ان تمام کفریات سے کہ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ جا کر اللہ کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا کفری عقیدہ، یا اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں،
میں اور تو دونوں شرک در شرک. یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, جس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں, اور جس کے اوپر کتابیں لکھنے والے کو نعوذ باللہ شیخ اکبر کہا گیا, بہت بڑا مولانا, بہت بڑا علامہ. استغفر اللہ. عقلیں تو ماری گئی ہیں عقلیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے, جب آپ نبی سے دور ہو جائیں گے. کہاں کہاں نہیں بھٹکیں گے. قرآن پاک نے اسی آیت میں سورہ حشر میں اللہ نے ذکر کیا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا. اللہ کی قسم یہ عذاب کے الفاظ ہیں. ان الفاظ کے شدت کو آپ سمجھیے, اس غصے کو آپ سمجھیے کہ اللہ کا یہ عذاب ہے کہ بڑا پڑھا لکھا انسان, عقل مند انسان, انتہائی جینیس انسان, بڑے بڑے فیصلے کرنے والا انسان, قانون کی کتابیں پڑھنے والا انسان, ڈاکٹری کرنے والا انسان, جسم کو چیر پھاڑ کر دوبارہ جوڑنے والا انسان, بڑا سائنٹسٹ, بڑا جینیس, اور کہیں پتھر کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے, کہیں کسی درخت کے آگے سر جھکا رہا ہے, کہیں کسی درخت کی پریکرما کر رہا ہے, اس کے ارد گرد طواف کر رہا ہے, گھوم رہا ہے اس کے ارد گرد, کہیں ایک دھاگا لا کر باندھے ہوئے ہے, سمجھے کہ ساری مصیبتیں رکی ہوئی ہیں, کہیں ایک لیمو اٹھایا, اس کے اندر مرچی داخل کی, گھر کے اندر ٹانگ دے, اب صاحب بچ گیا, یہ اب شنی کا پرکوپ نہیں ہوگا, اب کوئی راکشس نہیں آئے گا, اب کوئی اس میں کوئی جو غلط چیزیں ہیں, سحر ہے, جادو, کچھ نہیں ہوگا. سب گاڑی لائے, گاڑی کے اندر باندھ دیا, کار خریدی, کار کے اندر ٹانگ دیا. آپ قرآن پاک سے دور ہوں گے, عقیدے توحید میں خلل آ جائے گا. اللہ کی اس کتاب سے دور ہوں گے, عقیدے توحید میں خلل آ جائے گا. اور نبی سے دور ہوں گے تو آپ کا دین سلامت نہیں رہے گا, بگڑ جائے گا. وہ دین رہے گا ہی نہیں, وہ دین نہیں رہے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, بلکہ آپ کے پاس میں وہ دین آ جائے گا جو آپ کا خود کا یا لوگوں کا بنایا ہوا. عزیزان گرامی, اب مختصر آپ کے سامنے بس اب یہ عرض کر دینا ہے, وقت کافی ہو چکا ہے, کہ اس اللہ کی کتاب کو, اس نعمت کی قدر کیجیے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس موت کے آنے سے پہلے پہلے قدر کیجیے. ہمارے تمام بچوں کو وابستہ ہو جانا چاہیے, بچوں کو, نوجوان نسل کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, مردوں کو, سب کو قرآن پاک سے. اور قرآن پاک میں بہت ہی پیاری تفسیر ہے, صلاح الدین یوسف صاحب کی احسن البیان کے نام سے, بڑی پیاری تفسیر ہے, مختصر ہے اور جامع ہے, اور حدیثوں کی روشنی میں. بعض آراء ایسی ہیں ان کی جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, یاد رکھیے, اہل حدیث کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی جب بات ہوتی ہے تو وہ بات ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے استنباط کسی مسئلے میں ہے تو وہ انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو جب انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ایک ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہے ہیں, اور ایک آپ ہم سے رائے لیں کہ بھائی فلاں صاحب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ بزنس کریں کہ نہ کریں, ہماری بچی کا رشتہ ہے, یہ کریں کہ نہ کریں, فلاں. یہ رائے ہوتی ہے, رائے سے اختلاف کیا جاتا ہے, قرآن اور حدیث سے اختلاف نہیں کیا جاتا. تو یہ تفسیر جو ہے, تفسیر احسن البیان, میں تو درخواست کروں گا کہ سارے لوگ اس کو پڑھیں اور روزانہ پڑھیں, پرماننٹ روزانہ اپنی زندگی میں داخل کریں, کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں ہیں, اس کا ترجمہ ہے, پھر اس کی تشریح حدیثوں کی روشنی کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے. ہمارے ہم سب کے امیر حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ ورعاہ, انہوں نے طے کیا ہے کہ آج کی اس مجلس میں جتنے بھی شرکاء ہیں, مرد و خواتین, انشاءاللہ سب کو ایک ایک تفسیر دی جائے گی, تفسیر احسن البیان. ہماری گزارش ہے کہ آپ اس تفسیر کو لے جائیے اور اس اللہ کی کتاب کی قدر کیجیے. یہ وہ ہیرا ہے, نگینہ ہے, گوہر ہے جس سے ہم اور آپ آشنا نہیں ہیں. اور اللہ کی قسم ہم کو تو ایسا لگتا, محسوس ہوتا ہے اس دنیا میں ہم واقف ہو ہی نہیں سکتے. جب کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب وہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں, جو غیبیات کا پردہ ہے, جب غیب کے جب پردے اٹھیں گے اور جب مشاہدہ ہوگا, جب ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, جب جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ کون تھا
حق پر کون تھا اور غلط راہوں پر چلنے والا کون تھا، اس کتاب کی کس نے کتنی قدر کی، کون ہے جس نے اس کو حفظ کیا، دل کے اندر بسایا، کون ہے جس نے اس کی تلاوت کی، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نے کیا ہے، ایک حرف کے اوپر، جملے پر نہیں، کلام پر نہیں، کلمہ پر نہیں، ایک ایک حرف کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یوں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اس قرآن پاک کو زبانی یاد کریں، سینوں میں محفوظ کریں، اور اگر پورے قرآن پاک کو نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جتنا میسر ہو سکے اتنا اس قرآن پاک کو حفظ کریں۔ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے اس حفظ کا، اس قرآن پاک کی تلاوت کا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کا، اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری اس نشستوں کو قبول فرما، اس قرآن پاک کے بیان کرنے اور سننے کو قبول فرما، اس قرآن پاک کی تفسیر کی تقسیم کو قبول فرما، اور ہماری زندگیوں میں نور بھر دے، ایمان کا نور عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے، طاقت اور قوت عطا فرما دے، اور دین پر ہم سب کو قائم رکھ، اور ایمان پر ہم سب کی موت دے، اور جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔